بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ حضرت بی بی سارہ اور مصر کے بادشاہ کا قصہ۔ حضرت بی بی سارہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی پہلی بیوی تھی۔ آپ بہت خوبصورت اور نیک سیرت تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب آپ کو لے کر مصر تشریف لائے تب اس وقت کا بادشاہ سنان بن الوان تھا، جو کہ ایک بہت بڑا ظالم فرعون تھا۔ اس وقت مصر کے بادشاہ کو فرعون کہا جاتا تھا۔ اس بادشاہ کی ایک عادت بہت خراب تھی کہ جب بھی کوئی پردیسی اس کے شہر میں آتا، اگر اس کی بیوی خوبصورت ہوتی تو وہ بادشاہ اس کی بیوی کو اپنے محل میں رکھ لیتا۔ چونکہ حضرت سارہ بڑی خوبصورت تھی، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ہمیشہ فرعون کا ڈر لگا رہتا۔ کچھ دنوں تک تو وہ چھپ کر رہے، لیکن بادشاہ کے جاسوسوں نے ان کا پتہ لگا لیا۔ جب بادشاہ کے جاسوسوں نے اپنے آپ کی خبر بادشاہ کو دی تو بادشاہ نے اپنا ایک آدمی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس بھجوا کر کہلوایا کہ ہمیں معلوم ہوا ہے کہ تمہارے پاس ایک خوبصورت عورت ہے، اس لیے تم فوراً اسے میرے پاس بھیج دو۔ اگر میرا حکم نہیں مانا تو قتل کر دیے جاؤ گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ساری بات بی بی سارہ کو بتاتے ہوئے کہا کہ بادشاہ کی بات نہیں مانیں گے تو دونوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑے گا۔ اگر خدا کو تمہاری عزت آبرو کا خیال ہے تو کوئی بھی تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ کافی دیر سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت بی بی سارہ بادشاہ کے پاس جانے کے لیے تیار ہو گئی، کیونکہ ان کو اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خدا پر بھروسہ تھا۔ پھر حضرت ابراہیم اور حضرت بی بی سارہ نے 2 رکعت نماز ادا کی اور دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے اور فرمایا، یا الہی، میں تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائی ہوں، کسی ظالم کافر کو میرے اوپر حاوی نہ ہونے دینا، میری عزت و آبرو کی حفاظت کرنا۔ پھر نماز اور دعا سے فارغ ہو کر آپ بادشاہ کے شاہی نوکر کے ساتھ بادشاہ کے دربار پہنچی۔ آپ کی خوبصورتی کو دیکھ کر بادشاہ حیران رہ گیا اور اپنے ناپاک ارادوں سے مسکراتا ہوا جیسے ہی آپ کی طرف بڑھا، اور قریب پہنچنے پر جیسے ہی اس نے اپنے دونوں ہاتھ حضرت بی بی سارہ کی طرف بڑھائے، اسی وقت اس کا دم گھٹنے لگا اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگا، اور حضرت بی بی سارہ سے بڑی عزت سے بولا، خدا کے لیے مجھے اس مصیبت سے بچائیے، میں آپ کو ہاتھ لگانے کی غلطی کبھی نہیں کروں گا۔ آپ حضرت بی بی سارہ نے دربار الہی میں عرض کیا، یا مولا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو اس کو اس مصیبت سے نجات دلا دے۔ خدا نے آپ کو دعا قبول فرمائی اور اس بادشاہ کا اسی وقت دم گھٹنا بند ہو گیا۔ پھر کچھ دیر بعد واپس شیطان نے اس کا دماغ بدل دیا اور بادشاہ پھر وہی حرکت کرنے لگا۔ 3 بار بادشاہ نے ایسا ہی کیا۔ 3 بار اپنے انجام میں ناکام رہنے پر اسے یقین ہو گیا کہ میں اپنے ناپاک ارادے میں کامیاب نہیں ہو پاؤں گا، یہ عورت کوئی اللہ والی معلوم ہوتی ہے۔ اور پھر وہ بادشاہ اپنی حرکت سے باز آیا اور اپنی بیٹی ہاجرہ کو آپ کی خدمت کے لیے دے کر بڑی عزت سے آپ کو ودا کیا۔ گھر آ کر جب آپ نے ساری کہانی سنائی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کا شکر ادا کیا۔ کچھ ہی دنوں بعد آپ بیوی سارہ اور ہاجرہ بادشاہ کی بیٹی کو لے کر مصر سے بیت المقدس کی طرف چلے گئے۔ ابھی تک آپ کے اولاد نہیں تھی، پھر بھی بیٹے کی بشارت ملی تھی۔ ایک دن آپ کی بیوی حضرت سارہ آپ سے کہنے لگی، مجھے تو اولاد کی اب کوئی امید نہیں رہی، اس لیے آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجیے، اللہ کا وعدہ شاید انہی سے پورا ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کر لیا اور اللہ نے 1 سال کے بعد آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا جس کا نام اسماعیل رکھا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ آپ مہمانوں کو ساتھ لے کر کھانا کھایا کرتے تھے۔ اتفاق سے 15 دن تک آپ کے یہاں جب کوئی مہمان نہیں آیا تو آپ کو بڑی فکر ہوئی۔ آپ اسی فکر اور مہمانوں کے انتظار میں گھر کے باہر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد 3 آدمی دکھائی پڑے۔ آپ بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے ان کا شاندار استقبال فرمایا اور ان کے سامنے کھانا پیش فرمایا۔ جب مہمانوں کے ہاتھ کھانے کی اور بڑھے تو آپ کو بڑی حیرانی ہوئی۔ مہمانوں نے آپ سے کہا، آپ ڈریے مت، ہم انسان نہیں بلکہ فرشتے ہیں۔ ایک کا نام جبرائیل، دوسرے کا نام اسرافیل اور تیسرے کا نام میکائیل ہے۔ ہم حضرت لوط کی قوم کو ان کی سرکشی کی سزا دینے کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کو خوشخبری سنانے آئے ہیں، اور آپ کی پہلی بیوی حضرت سارہ کے پیٹ سے ایک لڑکا پیدا ہوگا۔ حضرت سارہ وہیں پر پیچھے بیٹھ
बैठी हुई थी और ये बात सुनकर हंसने लगी और फरमाया, मैं 90 साल की और मेरे शौहर 120 साल के हो चुके हैं, अब क्या मेरे लड़का होगा? फरिश्तों ने फरमाया, क्या अल्लाह की कुदरत पर आपको ताज्जुब है? अल्लाह की रहमत व बरकत से कभी नाउम्मीद नहीं होना चाहिए। इतना कहकर फरिश्ते चले गए और हज़रत सारा बेटे का इंतज़ार करने लगी। चुनाचे 1 साल के बाद अल्लाह ने उन्हें बेटा अता फरमाया जिनका नाम इसहाक रखा गया। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम वे खुशनसीब पैगंबर हैं जिनके दोनों बेटे नबी हुए, इसलिए आपको अबुल अंबिया कहा जाता है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने 195 की उम्र पाई और हज़रत सारा ने 127 साल की उम्र पाई। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। दिन की बात सुनने और पढ़ने से ही हासिल होगी इंशाअल्लाह। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।